الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين۔ یہ ایک بات پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، میرے پیغمبر اگر یہ کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد و ثمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اپنے نبی یعنی حضرت ابراہیم کو جھٹلا چکی ہے، وقوم لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی اپنے نبی کو جھٹلا چکی ہے، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، مدین علاقے والے لوگ بھی اپنے نبی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلا چکے ہیں، وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو پھر اللہ فرماتا ہے ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی اور پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھو کہ میرا پکڑنا کیسا تھا۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکذیب کرتے تھے کفار مکہ، آپ کی باتوں کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا کہ یہ میری بات مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے تسلی دی اپنے حبیب کو کہ میرے حبیب اگر یہ لوگ آج کے آپ کی بات کو نہیں مانتے تو پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کی قوم کے لوگ بھی اپنے نبی کی بات کو جھٹلاتے رہے، لہٰذا یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ ہر زمانے میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں برے بھی ہوتے ہیں، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے کوئی آپ کا قصور نہیں بنتا کہ آپ نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی، آپ نے ان کو صحیح دعوت نہیں دی جس کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں، بلکہ یہ ان کے اپنے اندر کی خرابی ہے جس کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں آپ کو۔ اللہ نے پھر کچھ نبیوں کے نام لیے کہ ان کی قوموں نے بھی ان کو جھٹلایا۔ آگے فرمایا فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کر ڈالا جب وہ ظلم میں مشغول تھی، ظلم کر رہی تھی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، یہ بستیاں اب اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور پھر فرمایا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، کتنے ہی کنویں ہیں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے ہی مضبوط محل ہیں جو اب کھنڈر بنے پڑے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے جن قوموں نے اپنے نبی کو جھٹلایا تھا ان قوموں کا حال بھی یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، لیکن اللہ نے ایک لفظ فرمایا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے ہلاک تب کیا جب یہ اپنے اوپر ظلم کر رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ اللہ اس وقت تک کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک وہ ظلم و ستم اپنی جان کے اوپر کر کے اپنے آپ کو عذاب اور ہلاکت کا مستحق نہ بنا لے۔ لہٰذا میرا رب بغیر کسی کے قصور کے اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ رب بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بلکہ وہ تو قصور ہو بھی صحیح تو بھی جلدی عذاب نہیں بھیجتا۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جو ابھی آگے آ بھی رہے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، حضور علیہ السلام کو کہتے تھے کہ عذاب اللہ کیوں نہیں لاتا، اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ بھیجے اپنے عذاب، اللہ پھر بھی نہیں بھیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے وہ حلم، بردباری، تحمل، ڈھیل اور ان لوگوں کو مہلت دینا یہ ہے۔ جب لوگ اپنے پر ظلم کر کر کے اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کو پر عذاب بھیجنا ہی مفید ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں رہی۔ وقت کے نبی نے اچھے طریقے سے سمجھا لیا، اللہ نے ان کو معجزات دکھلا دیے، نشانیاں دکھلا دیں، سب کچھ ہو گیا، اب اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ تو میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ بغیر وجہ کے
بلکہ بغیر وجہ کے ہی کافی نہیں، بار بار ایک وجہ کو دہرانے کے بغیر اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو آج میں اور آپ میں سے کوئی بھی عذاب سے نہ بچا بیٹھا ہوتا۔ ہم کتنے گناہ گار لوگ ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے۔ تو یہ کسی بستی کو ہلاک کرنا، یہ میرے رب کی طرف سے ایک ایسی بات ہوتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنے حلم سے کام لیا ہوگا اور کتنا ان کو سمجھایا ہوگا، پھر ہلاک کیا ہوگا۔ آگے فرمایا وہ بستیاں ویران ہو گئیں، کنویں سارے ویران ہو گئے، محل کھنڈرات بن گئے، جن کو ناز تھا اپنے پانیوں پر ان کے کنویں ویران ہوئے، جن کو ناز تھا اپنے محلات پر ان کے محل ویران ہوئے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے عذاب سے نہ مال بچا سکتا ہے، نہ محل اور کوٹھی بچا سکتی ہے۔ رب کا جب عذاب آ جاتا ہے تو پھر بڑے بڑے باغات، نہروں، چشموں اور محلات والے بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ لہذا مال کے اندر پڑھ کر کبھی اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یعنی جس دل سے یہ سمجھ پا سکتے، جس دل سے کچھ سمجھتے، یا ان کے ایسے کان ہوتے جن سے وہ کچھ سنتے۔ انسانوں کے دل تو تھے، کان تو تھے، لیکن ان لوگوں نے ان کانوں اور ان دلوں سے نصیحت کا کام نہیں لیا۔ یہ جو فرمایا نا کہ زمین میں چل پھر کر انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی، اس سے پتہ چلا کہ زمین میں چلنا پھرنا، سیر و سیاحت کے لیے جانا یہ منع نہیں ہے۔ سیر و سیاحت کی طرف جانا یہ اللہ کے ہاں بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ شرعی حدود کے ساتھ ہو۔ انسان جہاں بھی سیاحت کر کے جائے، سیر کے لیے جائے، وہاں یہ نیت لے کر جائے کہ میں وہاں سے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کا درس سیکھ کر آؤں گا۔ تو انسان کو سفر سے بہت کچھ ملتا ہے۔ سفر عربی میں کہتے ہیں کھل جانے کو، واضح ہو جانے کو، کلیئر ہو جانے کو۔ اس لیے سفر میں انسان پر بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ انسان جاتا ہے دوسرے علاقے میں، کسی علاقے میں گیا تو وہاں پانی کی کمی ہے تو درس لے سکتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارے علاقے میں کتنا زیادہ پانی کی فراوانی ہے۔ کسی علاقے میں گیا کہ وہ دنیاوی وسائل کے لحاظ سے ہمارے علاقے سے پسماندہ ہے، انسان شکر کی دولت لے کر واپس آ سکتا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں کتنے وسائل دیے ہیں۔ تو مختلف جگہوں میں جانے سے انسان کو ضرور کوئی نہ کوئی سبق حاصل ہوتا ہے، تو انسان اپنے سفر سے کوئی نہ کوئی نصیحت ضرور حاصل کرے۔ اور سیر و سیاحت میں جانا جیسے مردوں کے لیے جائز ہے، ایسے عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ ہمارا اسلام شدت کا مذہب نہیں ہے، ہمارا اسلام آزادی کا مذہب بھی نہیں ہے، ہمارا اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ نہ مذہب میں ہمارے ہاں ایسی شدت ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، تو وہ باہر نکلے تو ہاتھوں پر دستانے، پاؤں پر دستانے، سر سے لے کر پاؤں تو کچھ نظر نہ آئے۔ ایسی پابندی ضروری نہیں ہے۔ کوئی عورت اپنے شوق سے اگر وہ پہننا چاہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی عورت اپنے ہاتھ اور پاؤں پر کوئی جرابیں اور دستانے نہیں پہنتی تو یہ اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ عورت کو کپڑے گھر لا کر دینے ہیں، عورت بازار بھی نہیں جا سکتی، تو یہ عورت کا کیا کام ہے بازار جانے کا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اعتدال کا مذہب ہے، نہ ایسی آزادی ہے جیسے ہمارے ہاں ہیں، عورتیں سارا دن ہی بغیر پردے کے بازار میں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی شدت ہے کہ سوٹ عورت نے پہننا ہے، پسند میں کر رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے جو سوٹ لے آؤں گا وہی سوٹ وہ پہنے گی، ایسا نہیں ہے۔ میرا سوٹ میری بیوی لے پسند ہوگا۔ ہمارے تو مردوں کے خیر ڈیزائن ہی نہیں ہوتے، ایک ہی قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ کون سا بھی لے آئے تو پہن لیں گے۔ عورتوں کے تو کپڑے اتنے ہوتے ہیں کہ عورتوں سے خود فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون سا سوٹ لینا ہے۔ اچھا کوئی بات، تو اس لیے اگر آدمی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر بازار چلا جائے اور اس کو اس کا کپڑا دکھلا کر اس کو پسند کرائے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کو بازار لے جا کر اس کو زیور پسند کرا دے، پہننا اس نے، میں نے تھوڑی پہننا ہے۔ اس کو گھر کے برتن پسند کرا دے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تمہارا یا تو شدت ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا، اور یا پھر آزادی ہے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، عورتیں چھٹی پھر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ عورت کو ساتھ لے کر آپ سیر و سیاحت پر چلے گئے اور شرعی حدود کا خیال رکھا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یا تو پھر ایسی آزادی ہے کہ سیر پر گئی ہوئی تو سارا کچھ چہرہ شہرہ کھلا ہے اور منہ بھی بالکل کھلا ہے، میک اپ بھی کیا ہوا ہے، تو اس کے تو بہت خطرناک انجام ہے۔
عورت کو اس طرح میک اپ کر کے کھلا باہر ہو جانا یہ بہت خطرناک ہے۔ مجھے ایک واقعہ اچانک یاد آ گیا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں جیسے مری خوبصورت اور اچھا علاقہ ہے اور لوگ اس میں جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، ایسے ہی انڈیا میں کلکتہ خوبصورت ہے۔ ایک آدمی یہ واقعہ بیان کیا، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کراچی والے، ان کا بیان کیا واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک آدمی، یہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح کی آزادی کہ عورت بالکل بے پرد ہو کر باہر پھرے اور میک اپ کر کے باہر پھرے، جہاں شریعت کا حکم توڑ کر آخرت خراب کر رہی ہوتی ہے وہاں دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنی بیوی کو لے کر باہر گیا اور وہاں وہ پہاڑیوں پر پھر رہے تھے، پھرتے پھرتے کہیں ایک طرف نکل گئے تو آگے فوجی کھڑے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عورت ہے، بے پردہ ہے اور میک اپ کیا ہوا ہے، تو انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ تو وہ دو فوجی تھے، تو ایک فوجی نے اس کے شوہر کو پکڑا اور دوسرا اس کو کمرے میں لے گیا۔ وہ پھر فوجی باہر آیا، اس نے اس کو پکڑا اور یہ کمرے میں چلا گیا، اور اگلی بات اب سمجھ گئے ہوں گے۔ تو پھر یہ اس کے ساتھ واقعہ خطرناک قسم کا پیش آیا۔ حکیم اختر صاحب نے بتایا کہ اس کا نقصان یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میک اپ کر کے بے پرد ہو کر باہر نکلی تھی، اس کا نقصان اس نے دنیا میں بھی دیکھ لیا۔ تو شریعت ہماری بہت خوبصورت زندگی ہے، نہ ایسی ہے کہ یوں عورت کھلی پھرے، کوئی پکڑ دھکڑ نہ ہو، جی ہمارا دین میں کون سی سختی ہے، اور نہ ایسی ہے کہ وہ بیچاری گھر میں بند پڑی ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں باہر نکل کے تازہ ہوا ہی لے لوں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کپڑے بھی تیرے میں گھر لے کر آؤں گا، تیری ساری چیزیں میں لے کر آؤں گا، پیسے کے لحاظ سے تو تم ہی لے کر آؤ گے کہ تم شوہر ہو، تمہارے ذمہ اس کا خرچہ برداشت کرو، لیکن اگر تمہارے ساتھ وہ آؤٹنگ پہ جانا چاہتی ہے اور آپ شرعی حدود کا خیال رکھ کر اس کو لے جاتے ہیں، وہ پردے کے ساتھ ہے، راستے میں نماز کا اہتمام ہے، اور دوسرا کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہوتا، تو اس کو مری لے جانا بھی جائز ہے، کسی اور جگہ لے جانا بھی جائز ہے۔ ہمارا مذہب اعتدال کا مذہب ہے، نہ اتنی شدت کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں، نہ ایسی آزادی دیں کہ کھلی چھری پھرتے ہیں، کھلی چھٹی پھرتی ہیں جیسے انسان ہی نہ ہوں۔ یہ اعتدال کا مذہب ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ یہ اللہ نے فرمایا لوگ چلتے پھرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کفار مکہ جب جاتے تھے ملک شام اپنی تجارت کے لیے، تو راستے میں قوم عاد، قوم سمود کی بستیاں آتی تھیں، اجڑی ہوئیں، کھنڈرات بنی ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں جاتے ہو تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، کہ اللہ نے ان کو تباہ کیا اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، تم بھی اگر نہیں مانو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، وجہ لا تعمل ابصار، اللہ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے انسان لیکن دل سے نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ کہتے تھے کافر عذاب آتا کیوں نہیں، لے آؤ عذاب جلدی، اللہ حلم والا ہے، اللہ رحمتوں والا ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ لے آؤ عذاب اور ہم کہیں اللہ کہ اچھا چلو لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ موقع دیتا ہے میرا بندہ ہے، ہو سکتا ہے سنبھل جائے، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، اور وہ آگے تھے اکڑتے تھے، وہ کہتے تھے سالہ سال گزر گئے ہیں ابھی تک عذاب کیوں نہیں آیا، تو اللہ اپنی رحمت سے عذاب کو روکتا تھا۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ اگر ہمیں کوئی آدمی اکسائے، جلد بازی کرے، تو ہمیں آگے سے حلم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی قدرت اور اختیارات اور اپنے طاقت کی وجہ سے جلد بازی میں نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیں انہوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تو عذاب لاتا کیوں نہیں، ہم غلط ہیں تو عذاب لیا، اللہ قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، اللہ لے دے عذاب، یہ آ گیا عذاب۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے ان لوگوں کا بھلا سوچا کہ ابھی عذاب بھیجنے میں ان کا نقصان ہے، میں ان کو اور مہلت دوں اور مہلت دوں اور مہلت دوں، ہو سکتا ہے سمجھ جائیں۔ جب بالکل نہ سمجھ سکتے تو پھر اللہ عذاب لاتا۔ اگر ہمیں بھی کوئی کہتا ہے کر کے دکھلانا یہ کام ہمارے ساتھ، جو تو کر سکتا ہے کر کے دکھا، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے پھر آدمی سیدھا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اچھا پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ خاص طور پر اگر بیوی کہے دے مجھے طلاق، کیوں نہیں دیتا طلاق، مرد بے وقوف ہو جاتا ہے، کہتا ہے اچھا مجھے کہتی ہے، کیونکہ یہ با اختیار ہوتا ہے، قدرت ہوتی ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں طلاق کے، فوراً جلدی میں آ جاتا ہے اور طلاق ٹھا دے دیتا ہے۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا رب جو طاقتوں والا ہے، اختیارات والا ہے، قدرت والا ہے، وہ اپنے فیصلوں پر پچھتاتا بھی نہیں ہے، اور بدبخت کہنے والے بھی کافر ہیں کہ اللہ عذاب لے آنا جلدی، لاتا کیوں نہیں عذاب، اللہ پھر بھی عذاب نہیں لے آتا۔ ہمیں سمجھایا میرے بندو
تم بھی حلم سے کام لینا، بردباری سے کام لینا۔ یہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، کسی کے اکسانے پر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حلم مرد کا زیور ہے، مرد کا زیور۔ عورت بیچاری جلد باز ہوتی ہے، کیا مسئلہ اس میں؟ چلیں تو مرد جلد باز نہیں ہوتا، مرد صبر والا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کی بیوی آپ کو کہے مجھے طلاق دے، لیکن اگر کسی کی بیوی کہہ بھی دے تو اللہ کے واسطے اس کو اس جملے کی وجہ سے طلاق نہ دینا۔ صبر کرنا، برداشت کرنا، مشورہ کرنا۔ آج ہی مجھ سے میرا ایک شاگرد فون پہ مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو، تو میں نے اسے کہا ہرگز طلاق نہیں دینا۔ طلاق دینے سے پہلے اس کے ماں باپ سے مشورہ کرو، اپنے سسر ساس سے، اور اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو، اپنے گھر کے غیر جلد باز سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرو۔ بعض گھر کے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی حلم نہیں ہوتا۔ تو حلم سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی کو اپنا قید ہی نہ بناؤ، اپنا بڑا ہی نہ بناؤ جس میں حلم نہ ہو۔ آواز ایسے آ جائے گی؟ چلو آج گزارا کر لیتے ہیں، آواز ختم ہوگی تو بالکل ہی تو مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھے بیوی کہتی ہے طلاق دو مجھے، کیوں نہیں دیتا مجھے طلاق؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی اس بات پر طلاق نہ دو، بھلا تمہیں وہ غصہ دلاتی ہے، جوش دلاتی ہے کہ دے کے دکھلانا طلاق، میرے بھائی تیرا تیا پانچانہ کر دیں تو آگے سے ٹھا نہیں طلاق دینی۔ مرد بننا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عورت کے ماں باپ سے، اپنے سسر ساس سے مشورہ کرو، جی آپ کی بیٹی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتا، میں دے تو ابھی بھی سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنے ماں باپ سے مشورہ کرو اور اپنے گھر کے ان افراد سے مشورہ کرو جو صرف بڑے نہ ہوں بلکہ حلیم ہوں، بردبار ہوں، برداشت والے ہوں، جلد باز نہ ہوں۔ بعض بڑے بھی بے صبرے ہوتے ہیں، چاچا ماما بابا بھی ایسے ہوتے ہیں، چل چھوڑ دفع کر، اتنا نیچے بھی نہیں لگنا چاہیے، دے دے طلاق، اس کو ہم تیری نئی شادی کرا دیں گے۔ یہ بڑا ہی نہ سمجھ ہے، ایسے بڑے کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے۔ وہ بڑے کو تحمل سے کام لینا چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، سوچ لیتے ہیں، خیر ہے، کوئی بات نہیں، عورتیں جلد باز ہوتی ہیں۔ پوری طرح مشورہ کر کے جب پورے خاندانوں کا مشورہ ہو جائے کہ اب اس کو اب طلاق دے دو، اب دے دو طلاق۔ کس نے روکا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کے ہاتھ سے اختیار چلا گیا ہے؟ تو ایسا کبھی کوئی آدمی طلاق نہ دے کہ اس نے اکسایا یا سالوں نے اکسایا، سالوں نے کہا دے کے دکھلا طلاق، تو آگے سے اگر ٹھا طلاق، یہ تو نسوانیت ہے، عورت پنا ہے، مرد پنا تو نہیں ہے۔ مرد تو حلم والا ہوتا ہے، برداشت والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کو وہ کہتے تھے یستعجلونک بالعذاب، اللہ عذاب لے آنا، اللہ نہیں لاتا تھا۔ تو اس آیت سے ہمیں پیغام ملا ہے، ہمیں کوئی آدمی اگر اکساتا ہے اور ہمارے پاس اختیار ہے، ہم نے جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے۔ تو وہ اللہ کو کہتے تھے اتنی مدت ہوگی، عذاب کیوں نہیں لاتا؟ عذاب ہم دیکھ لیں گے تیرا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو عذاب لیا، جب اللہ عذاب لے آئے گا یعنی قیامت کا دن آ جائے گا، عذاب کے مناظر شروع ہوں گے، تو قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر اے کافروں تمہیں لگے گا۔ اس دن کی سختی برداشت نہیں کر سکو گے، آج کہتے ہو جلدی کرو۔ اور بعض کافروں کو ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر نظر آئے گا کہ وہ زیادہ گناہ گار، زیادہ مجرم، زیادہ بدبخت، زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میں عذاب لا سکتا ہوں لیکن میں خود نہیں لاتا۔ آگے فرمایا بعض بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو میں نے مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، لیکن وہ ظلم کرتی رہیں اپنی جان پر، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر کار میرے پاس ہی لوٹنا ہے۔ یا اللہ نے فرمایا کہ جن بستیوں کو میں نے پکڑا، پہلے ان کو مہلت دی، ڈھیل دی۔ میرے رب کے مزاج میں ڈھیل ہے، ہمارے رب کی شریعت میں ڈھیل ہے، ہماری طبیعتوں میں بھی ڈھیل ہونی چاہیے۔ ہمارا کوئی ماتحت، ملازم، بیٹا، شاگرد، مجھ سے جونیئر، وہ اگر کسی بات میں غلطی کرتا ہے تو ہمیں ڈھیل دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے ایک دو دفعہ، یہ نہیں کہ فوراً تھڑک تو غلط ہے تو نکل جائے یہاں سے۔ ایسا آدمی معاشرے میں بھی نہیں چل سکتا کہ کسی چھوٹے سے غلطی ہوئی فوراً انتقام میں آ گیا۔ اس کی بات کو برداشت کر کے اس کو سمجھا کر ڈھیل دینی چاہیے کہ کوئی نہیں، آئندہ ایسے نہ کرنا۔
اور پھر وہ ایسے کرتا ہے، پھر جی آئندہ ایسے نہ کرنا۔ جب آپ دیکھیں کہ اب ڈھیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، اب اللہ فرماتا ہے اخذتها، اب میں نے پکڑا۔ اللہ کا دیکھیں نا دستور، اللہ فرماتے ہیں کتنی بستیاں ایسی تھیں املیت لها، میں نے ان کو ڈھیل دی، وہی ظالمہ، وہ پھر بھی ظلم کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں۔ یہ لفظ ظالمتن کا مطلب ہے کہ وہ ظلم کرتی رہیں کرتی رہیں کرتی رہیں، ثم اخذتها، پھر میں نے ان کو پکڑا۔ تو ہمارے لیے بھی دستور ہے ہم اپنے ماتحت کو مہلت دیں، بیوی سے غلطی ہو جائے مہلت دیں، ملازم سے، شاگرد سے، بیٹے سے، کسی ماتا سے، اس کو پیار سے سمجھا کے مہلت دیں بھی آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو اتنی عدم برداشت ہے، بیٹے کی غلطی بعد میں ختم ہوتی ہے، تھپڑ پہلے لگتا ہے۔ کبھی بچوں کو سمجھا بھی دیا کریں بلا کر، بیٹا آپ نے دیکھو برتن اٹھا کے پھینک کے توڑ دیا ہے، ایسے نہیں کرتے بیٹا، آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ ہم اس کو تھپڑ مار کے سمجھاتے ہیں کہ تو نے توڑا کیوں ہے، کتنی بری بات ہے۔ ایسے ہی بچے سے کوئی اور غلطی ہوگی، ہم اس کو تھپڑ مار کے سمجھاتے ہیں، بیٹا ٹیوشن سے چھٹی نہیں کرتے، آپ نے آئندہ چھٹی نہیں کرنی۔ وہ کہہ دے گا وہ نہیں کروں گا، آپ ڈھیل دے دیں اس کو۔ پھر دوسری دفعہ پھر کیا کھڑا غلطی، پھر بلا کے بیٹا ایسے نہیں کرتے، پھر ڈھیل دیں، انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کو تھپڑ مارنے کی نوبت ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے جو اللہ ہمیں قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ ہمارے مزاجوں میں ڈھیل ہو، نرمی ہو۔ ہم کر کے تو دیکھیں ایسے کیسے دنیا نہ جنت بن جائے۔ تو قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں کھول کر باتیں سنانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل میں لگ گئے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ کاش ہم قرآن کو عمل کے لحاظ سے بھی سچ سمجھتے۔ ہم نے قرآن کو عقیدوں میں سچ سمجھا ہے، جس کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن سچا ہے، لیکن ہم عملاً قرآن کو سچا نہیں سمجھتے۔ ہم میں سے کون سا آدمی نہیں چاہتا کہ مجھے اللہ عزت کی روزی دے؟ سارے لوگ چاہتے ہیں۔ اس پر عمل کر لیں، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، ایمان لا کر نیک اعمال میں لگ جائیں، جیسے علماء مفتیان کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، نیک زندگی، شریعت کے مطابق زندگی۔ واللہ، اللہ دنیا میں عزت والی روزی اور آخرت میں بخشش عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو عزت کی روزی دے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ ہم اللہ کے ضابطوں پر پورا اتر کے دکھلائیں، پھر دیکھیں آگے اللہ کیا کچھ کرتا ہے۔ ہم نیک بن جائیں، اللہ دنیا میں بھی روزی دے گا عزت والی، اور آخرت میں بخشش کا پروانہ ہمارے لیے تیار ہوگا۔ اور اگر اس کے برعکس لوگ ہو جائیں، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک، اس کو اولا نہیں پڑھنا، الف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ، اولئک اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھلانے کی کوشش کی ہے تو یہ جہنمی لوگ ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھلاتے ہیں یہ جہنمی۔ نیچا دکھلاتے کیسے ہیں؟ جیسے آج کا کافر ہے، وہ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتا ہے، اللہ کی شریعت پر اعتراض کرتا ہے تاکہ یہ اللہ کا دین نیچے ہو جائے۔ اور نعوذ باللہ بعض ہمارے جدیدیت سے متاثر مسلمان بھی ایسے ہیں جو شریعت کے بعد احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں، گویا کہ شریعت کو نیچا کر دیا جائے۔ ایسے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہم نے قرآن کو اونچا کرنا ہے، شریعت کو اونچا کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا۔ لہذا شریعت کا جو حکم ہے ہم اس کا احترام کریں گے، تعظیم کریں گے، اس کو حق سمجھیں گے، اس پر اعتراض نہیں کریں گے، اس سے انشاءاللہ جنت ملے گی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ بات ضرور ہوئی کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس پڑھنے کے ساتھ ہی کافروں کے دلوں میں رکاوٹ ڈال دی، شکوک و شبہات ڈال دیے۔ پھر شیطان جو شکوک و شبہات ڈالتا ہے اللہ ان شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہے، اور اس طرح اللہ اپنی آیتوں کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ یوں ہے کہ جب نبی قرآن پڑھ کر سناتا تھا یا آیتیں پڑھ کر سناتا تھا تو ادھر شیطان بھی محنت شروع کر دیتا تھا، وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا۔ پھر اللہ کے نبی کا دین ایسا تھا کہ وہ آپ کی حدیثوں سے وہ شکوک و شبہات دور ہو جاتے، دین اور مضبوط ہو جاتا۔
اور وہ کافر رسوا ہو جاتے۔ یہ آج کے لیے بھی اس میں عملی پیغام ہے کہ آج بھی بعض دفعہ انسان کوئی بات سنتا ہے دین کی تو شیطان اس کو دوسری پٹی پڑھا دیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک عالم سے بات سنی کہ جی زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، شیطان ساتھ کھڑا ہوتا ہے، القی الشیطان فی امنیتی، دل میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے، یار فلاں آدمی نے زکوٰۃ دیا اس کا مال تو نہیں بڑھا، یا پتہ نہیں زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا بھی صحیح، پتہ نہیں بڑھے گا۔ حج کرنے سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو آدمی جیسے ہی حدیث سنتا ہے شیطان ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، القی الشیطان فی امنیتی، وہ شکوک و شبہات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان شکوک و شبہات کا بھی ازالہ ہوتا ہے اگر علماء سے رجوع کر لیا جائے۔ تو یہ مستقل شیطان کی محنت ہے۔ جب ہم دین کا کوئی حکم سنتے ہیں اور اس کی کوئی فضیلت، اس کی کوئی شان سنتے ہیں، شیطان فوراً اس کے خلاف شک دل میں ڈال دیتا ہے، کہتے ہیں نہیں اتنا بھی ایسے نہیں ہے، چلو دین تو مبارک بات ہے لیکن ایسا بھی نہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کو رفع دفع کر دینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ شیطان آ گیا میرے دل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور شیطان کو وہاں سے بھگا دے۔ آگے فرمایا یہ شیطان ایسا شکوک و شبہات ڈالتا کیوں ہے؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ شیطان جو شکوک و شبہات ڈالتا ہے اس لیے تاکہ جو شکوک و شبہات شیطان نے ڈالے اللہ اسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ تو یہ جب شیطان دل میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے تو اللہ اس کو آزمائش بنا دیتا ہے، اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اب شیطان کی باتوں پہ چلتا ہے یا رحمان کی باتوں پہ چلتا ہے؟ رحمان کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، نہیں دینے سے گھٹتا ہے۔ حج کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی، شیطان کہتا ہے ہوتی ہے۔ انسان جھک جائے اللہ کے لیے، کسی کا کہ معافی مانگ لے، صلح کر لے، نیچے لگ جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ عزت دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں جھکوں گا، تو جھکے گا، نیچے لگے گا، عزت کہاں سے آئے گی، تو ذلیل ہو جائے گا۔ تو جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو شیطان اس کے خلاف شک لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان کی طرف سے شک ہوتا ہے یہ آزمائش ہوتا ہے۔ اب آدمی شیطان کی طرف جاتا ہے یا آنکھوں کے خلاف اور تجربے کے خلاف رحمان کی بات مانتا ہے؟ تو جو رحمان کی بات مان لیتا ہے اس کا دل ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا اس کے دل میں مرض ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالم لوگ مخالفت میں بڑے دور چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مخالفت میں بعض دفعہ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کی باتوں میں شک ہونے لگ جاتا ہے، جیسے کافر ہو گئے کہ بالکل ہی شک کرتے ہیں، کبھی تھوڑے دور جاتے ہیں تو ہلکا پھلکا شک کر لیتے ہیں۔ ہمیں دل و دماغ سے اللہ کے دین کو حق سچ قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا یقین بھی پختہ کرے کہ اللہ رسول نے جو کہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، پتھر پہ لکیر نہیں ہے، پتھر میں لکیر ہے، پتھر کے اندر لکیر ہے کہ اللہ نبی کی جو بات ہے وہ 100% ٹھیک ہے۔ بھاڑ میں جائیں ہمارے تجربے اور ہمارے آنکھوں کے مشاہدات، یہ سب غلط ہیں، اللہ رسول نے جو بتایا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ دل مانے تو بھی وہی ٹھیک ہے، نہ مانے تو شیطان کی طرف سے شکوک و شبہات آئے ہوئے ہیں ابھی تک، پھر بھی اللہ رسول کا فرمایا ہوا ٹھیک ہے۔